شمالی افریقہ، سسلی، شام، فلسطین، اردن، لبنان، یمن، مصر اور حجاز مقدس۔ کبھی ان علاقوں پر مشتمل فاطمی خلافت کے نام سے ایک ریاست ہوا کرتی تھی، جنہوں نے خلافت عباسیہ کا تختہ الٹنے کی بھرپور کوشش اس غرض سے کی تھی کہ خلافت کا حق صرف ہمارا ہے۔ ان کا نظریہ تھا کہ اموی خلافت کی طرح عباسی خلافت بھی غیر قانونی اور غاصب ہے۔ چنانچہ انہوں نے عباسی خلافت کے مقابلے میں اسلامی دنیا کی سربراہی کا دعویٰ کیا تھا، مگر یہ دعویٰ کچھ عجب تھا۔ وہ اس لیے کہ خلافت بنو امیہ ہو یا خلافت عباسیہ، وہ سنی تھے، مگر ان کے مد مقابل آنے والی فاطمی خلافت کا تعلق شیعہ اسلام سے تھا۔ دوستو، فاطمی خلافت کا مکمل قصہ کیا ہے اور ان کا عروج و زوال کیسے ہوا تھا، آئیے جانتے ہیں۔ دوستو، فاطمی خلافت کے رہنما سیاسی اور مذہبی خاندان کے طور پر جانے جاتے تھے، جنہوں نے سن 909 سے 1171 1171 تک شمالی افریقہ اور مشرق وسطیٰ کے کچھ اہم علاقوں پر راج کیا تھا۔ سب سے پہلے انہوں نے عالم اسلام کی خلافت عباسیہ کے مقابلے میں اسلامی دنیا کی سربراہی کا دعویٰ کیا تھا۔ وہ وسیع و عریض سلطنت عباسیہ کہ جس کی وسعت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جیسے اہم مقامات بھی 105 سال تک اسی سلطنت کے زیر انتظام رہے۔ اسی طرح بحیرہ روم کے جزیرہ سسلی پر بھی اسی سلطنت عباسیہ نے حکومت کی تھی اور اسے اپنی حدود میں شامل کیا تھا۔ تاہم سن 900 تک عباسی خلافت انتہائی کمزور ہو چکی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ فاطمیوں سے پہلے بھی شمالی افریقہ اور مصر میں اور بھی ایسے حکمران رہ چکے تھے جو بغداد میں عباسی خلفاء سے خود کو عملی طور پر خود مختار بنانے میں کامیاب ہو گئے تھے، لیکن وہ سنی تھے اور اپنی خود مختاری کے ساتھ اسلامی دنیا کے سربراہ کے طور پر خلافت عباسیہ کی علامتی بالادستی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار تھے۔ تاہم فاطمی ایک حریف مذہبی تحریک کے سربراہ تھے، جن کا تعلق شیعہ حضرات کے اسماعیلی فرقے سے تھا۔ اب انہوں نے اس زمانے میں اسلامی دنیا میں رائج اہل و سنت کے مذہبی اور سیاسی نظام کو ختم کرنے کے لیے اپنی کوششیں وقف کی، اور پھر انہی کوششوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انہوں نے عباسی خلفاء کو تسلیم کرنے سے بھی انکار کر دیا تھا، کیونکہ وہ اموی خلافت کی طرح عباسی خلافت کو بھی غاصب قرار دیتے تھے۔ تاہم فاطمی خلافت کے رہنماؤں نے خود کو پیغمبر اسلام کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کے نام سے منسوب کر رکھا تھا۔ اسماعیلی فرقے کا دعویٰ تھا کہ پیغمبر اسلام کی بیٹی سے نسبت ہونے کی وجہ سے وہ خلافت کے اصل حقدار ہیں، اور ان کا مقصد خلافت عباسیہ کو ختم کر کے ایک نئی خلافت قائم کرنا تھا۔ چنانچہ اسی سلسلے میں اہل تشیع کے اسماعیلی فرقے نے ایک تحریک چلائی تھی، اور پھر اس تحریک کے ذریعے جہاں عباسی خلافت انتہائی کمزور ہوئی تھی، تو دوسری طرف فاطمی خلافت کے نام سے ایک نئی ریاست وجود میں آئی تھی۔ مگر اس تحریک نے اپنا کام کیسے دکھایا تھا اور کیسے ایک نئی نویلی ریاست وجود میں آئی تھی؟ دوستو، نامی صدی کے آغاز میں اسماعیلی مبلغین نے خلافت عباسیہ سے بغاوت کی تحریک شروع کی، اور یہ تحریک خلافت عباسیہ کے مرکز سے کافی دور علاقوں سے شروع کی گئی، خاص طور پر شمالی افریقہ کے علاقوں میں۔ انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو بہترین ذریعہ بنا کر سنی خلافت عباسیہ کے خلاف اپنی بغاوت کا اعلان کیا۔
تاہم اس بغاوتی تحریک کو لوگوں کی طرف سے صحیح پذیرائی ملی اور پھر یہ تحریک وسیع پیمانے پر پھیل گئی۔ یوں کتامہ اور بربر قبیلے کے لوگ جوک در جوک اس تحریک میں شامل ہوتے گئے۔ اب جہاں پر ان قبائل کا خصوصی تعاون فاطمی خلافت کی کامیابی کا سبب بن رہا تھا، تو وہیں خلافت عباسیہ کی کمزوری کا بھی سبب بن رہا تھا۔ چنانچہ پھر سن 909 تک یہ بغاوتی تحریک اتنی مضبوط ہو چکی تھی کہ اس تحریک نے مہدی کے لقب کے ساتھ ایک نئی خلافت اور ایک نئی ریاست کا قیام عمل میں لایا۔ ہوا کچھ یوں کہ عبید اللہ المہدی، جو کہ حضرت امام جعفر صادق کے سلسلہ نسب سے منسوب ہیں، انہوں نے عباسی خلافت کے خلاف جاری بغاوتی تحریک کا جب زور دیکھا تو شیعہ کمانڈر عبداللہ کی قیادت میں عبید اللہ المہدی نے ایک لشکر تشکیل دیا، اور پھر یہ لشکر کیروان میں بنی اغلب کی سلطنت پر حملہ کرنے دارالخلافہ میں داخل ہوا۔ اور پھر کیروان جب اس لشکر نے فتح کیا تو اسی وقت سلطنت فاطمیہ کا آغاز ہوا، اور پھر عبید اللہ المہدی کو اس سلطنت کا امیر المؤمنین مقرر کیا گیا۔ پھر اس نئی نویلی سلطنت فاطمیہ نے کیروان ہی کو اپنا دارالخلافہ قرار دیا۔ پھر یہیں سے فاطمیوں نے شمالی افریقہ کے دیگر علاقوں میں اپنی خلافت کے قیام کا اعلان کیا، اور یوں یہ سلسلہ عباسی خلافت کی سرزمین کے بڑے حصوں تک پھیلتا گیا، یہاں تک کہ مشرق کی سمت پہ حجاز مقدس اور شام کے علاقوں سے جا ملا، جبکہ مغربی سمت میں بحر اوقیانوس تک شمالی افریقہ کے علاقے اس میں شامل ہوئے۔ اس کے علاوہ جزیرہ سسلی جیسے کئی جزیرے بھی سلطنت فاطمیہ کا حصہ بنے۔ تاہم ان فتوحات کے دوران فاطمیوں کی نظر مصر پر جمی رہی۔ بالآخر انہوں نے مصر کو بھی فتح کیا اور پھر مصر ہی کو اپنی سلطنت کا دارالخلافہ بنایا۔ تاہم مصر فتح کرنے کے لیے ایک لشکر جرار، جس میں عرب اور بربر کے مختلف قبیلوں کے 1,00,000 جنگجو شامل تھے، وہ ایک فاطمی کمانڈر کی قیادت میں مصر کی جانب بڑھے۔ تاہم یہ لشکر کسی مزاحمت کے بغیر مصر میں داخل ہوا، کیونکہ انہوں نے مصر والوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھا تھا اور ان کے عقیدوں کے تحفظ کی ضمانت بھی دی تھی۔ پھر اسی دن سے مصر فاطمی حکومت کا حصہ بنا، اور اس کے محض 4 سال بعد فاطمیوں نے اپنی حکومت کا دارالخلافہ مصر منتقل کر دیا تھا، اور پھر مصر فاطمی حکومت کے خاتمے تک اس کا دارالخلافہ ہی رہا۔ مگر سن 909 میں بننے والی فاطمی خلافت، جس نے عباسی خلافت کے پر کاٹ کے اپنی ریاست قائم کی تھی، 1171 میں اپنے اختتام کو پہنچی۔ سلطنت فاطمیہ کے ستارے گردش میں آنے اور اس کی جڑیں کمزور پڑنے پر بغداد میں عباسی خلفاء نے ایک بار پھر اپنی سرزمین پر کنٹرول حاصل کر لیا تھا، مگر کیسے؟ ناظرین، سلطنت فاطمیہ جب خلافت عباسیہ کو مغلوب کر کے وجود میں آئی تھی تو عباسی خلفاء نے بار بار اپنے علاقے واپس لینے کی کوشش کی تھی، مگر ہر بار وہ ناکام رہے تھے۔ بالآخر سن 11 میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی مدد سے خلافت عباسیہ نے نہ صرف اپنے علاقے واپس لیے تھے بلکہ سلطنت فاطمیہ کا تختہ بھی الٹ دیا تھا۔ ہوا مصر میں کافی ناپسند کی جاتی تھی، خصوصاً سنی طبقہ اس سلطنت سے کافی تنگ آ چکا تھا، اور پھر جب سلطان صلاح الدین ایوبی وزیر کی حیثیت سے مصر گئے تو سلطان کا تعلق بھی سنی مذہب سے تھا۔ چنانچہ اسی سنی شیعہ چپکلش میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے سلطنت فاطمیہ سے بغاوت کرنے کی تیاری کے طور پر اپنا اثر و رسوخ بڑھانا شروع کیا اور اپنے خاص لوگوں کو حکومتی عہدوں میں مستحکم کرنے کی کوشش کی۔ دوسری طرف اہل مصر کی سنی عوام تو پہلے ہی
سلطان صلاح الدین ایوبی سے بے پناہ محبت کرتی تھی اور ساتھ وہ سلطان کو اپنے لیے مسیحا کے روپ میں دیکھتے تھے۔ دوسری طرف سلطان صلاح الدین ایوبی حلب کے حکمران سلطان نور الدین زنگی کے بڑے وفادار تھے اور سلطان نور الدین زنگی خود عباسی خلافت کے وفادار تھے۔ اب یہ وہ دور تھا جب سلطان نور الدین زنگی اور پھر 7 محرم 557 ہجری بمطابق 10 ستمبر 1171 کو وہ دن آ ہی گیا جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے سلطنت فاطمیہ کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور فاطمی خلیفہ کے بجائے جو اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا عباسی خلیفہ کو ریاست کا خلیفہ قرار دے دیا۔ اس کے علاوہ حکومتی علامتی رنگ کو بھی سیاہ رنگ میں بدل دیا جو عباسیوں کی علامت تھا۔ پھر یوں عباسیوں کی حکومت ایک بار پھر پورے مصر اور شمالی افریقہ میں پلٹ آئی اور اس طرح سلطنت فاطمیہ کا ہمیشہ کے لیے تختہ الٹ دیا گیا تھا۔